فتنہ کیسے پھیل رہا ہے؟ لوگوں کو یہ بہلا پھسلا کر پہلے اپنے قریب کرتے ہیں. کیسے قریب کرتے ہیں؟ پہلے دوستی کرتے ہیں, دوستی کرتے ہیں, ہوٹل لے جاتے ہیں, چائے پلاتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, پھر اس کے بعد پیٹھ پر محبت سے ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں چلو فلاں جگہ تفریح کرنے جائیں گے, فلاں جگہ گھومنے جائیں گے. اس کو 2-4 مرتبہ اپنے ساتھ لے کر گھومتے ہیں. اس کے بعد پیسہ خرچہ کرتے ہیں اس کے اوپر, تو وہ بہت ہمدرد سمجھتا ہے کہ میرا بہت چاہنے والا دوست مجھے مل گیا. اب تک سب کھانے والے ملے تھے, اب یہ کھلانے والا ملا ہے, بڑا اچھا آدمی ملا ہے, بڑا نیک آدمی ملا ہے. اب دوستی پکی ہوتی جاتی ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ میٹھا زہر کھانے چائے اس کے ساتھ وہ پلاتا جاتا ہے, پلاتا جاتا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے جب دوستی بڑھ جاتی ہے تو پھر اپنے کچھ دکھڑے سناتا ہے کہ بھائی کیا بتاؤں, میرے گھر میں بہت تنگی چل رہی ہے, ابا کی تنخواہ بہت ناکافی ہوتی ہے, گھر میں اتنی بھائی بہنیں ہمارے ہیں, پیسہ بس نہیں ہوتا, شادیوں کا انتظام کرنا ہے, فلاں کرنا ہے, یہ کرنا ہے. تو کہتا گھبراؤ مت پیارے, میں تمہارا دوست, تمہارے لیے جان حاضر ہے میری, تم حکم دو بس, میں تمہاری خدمت کے لیے تیار ہوں. کہا بات دراصل یہ ہے کہ کچھ 1000 روپے کی ہمیں ضرورت ہے, اگر آپ 1000 روپے دے دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا کچھ کام حل ہو جائے گا گھر کا. تو 1000 روپے وہ دیتا ہے ادھار. جب وہ 1 مہینہ 2 مہینے گزر جاتے ہیں, واپس نہیں لوٹاتا ہے, تو کہتا یار بڑی شرمندگی ہو رہی ہے مجھے. تو کہتا ارے فکر مت کرو یار, 1000 روپے اور رکھو لو, تم لوٹانے کی بات کیوں کرتے ہو, 1000 روپے اور لے لو. تو پیسے کا لالچ, نوکری کا لالچ, شادی کا لالچ ہے, باہر کے سعودی کے ویزے کا لالچ, یہ ایسے ویزوں کے لالچ دے دے کر نوجوانوں کو اپنے قریب کر کے ان کے عقیدے کو بگاڑ دیتے ہیں, ان کے عقیدے کو برباد کر دیتے ہیں, اور اپنا عقیدہ ان کے ذہن و فکر میں بٹھا دیتے ہیں. اس طریقے سے تحریک چل رہی ہے آج کل. اور عزیزوں, اہل حدیث کا بھی سیم ایسا ہی معاملہ ہے. وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں سرکار نے حدیث پر عمل کرنے کا کہیں حکم نہیں فرمایا, بلکہ آقا نے یہ فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین, میری سنت پر عمل کرو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو. فتمسکوا بہما, میری سنت کو اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو, تم گمراہ نہیں ہوں گے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی, تم پر میری حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے, بلکہ سرکار نے یہ فرمایا علیکم بسنتی, تم پر میری سنت پر عمل کرنا ضروری ہے. یہ دھوکہ دے, یہ دھوکے باز ہیں جو بھولے بھالے مسلمانوں کو پیسے کی لالچ دے کر ان کو کھلا پلا کر. ایک واقعہ سننے میں آیا حیدرآباد شہر میں میرے کہ ایک بچہ انہوں نے پکڑا, نوجوان بچہ تھا, اس کو پکڑا, پکڑ کر پہلے اس کو چائے کا پیشکش کیا, کہا چائے پی لو. تو بولا نہیں میں چائے نہیں پیتا, آج تک میں نے چائے نہیں پی. تو کہا اچھا چائے نہیں پیتے, کوئی بات نہیں, دودھ پی لو. دودھ پلا دیا. اس کے بعد کہا کولڈ ڈرنک پی لو, ٹھنڈا پی لو, ٹھنڈا پلا دیا. اب دوستی بڑھتی گئی. وہ بچہ کل تک فاتحہ پڑھتا تھا, جب اس کی صحبت میں گیا تو فاتحہ چھوڑ دیا, سلام چھوڑ دیا, بزرگوں کی نیاز چھوڑ دیا, نظر نیاز سے دور ہو گیا, اور عزیزو آہستہ آہستہ وہ پکا اہل حدیث بن گیا. یہ دیکھو کھانے پینے کی لالچ میں, پیسے کی لالچ میں کس طرح ایمان تباہ ہو رہا ہے. کاش کے مسلمان اپنی آنکھیں کھول لے, نوجوان نسل اپنی آنکھیں کھول کر بیدار ہو جائے اور ایسے پیسے کو ٹھوکر مارے جو تمہارے ایمان کو خریدتا ہو, تمہارے ایمان کو برباد کرتا ہو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کا مسلک ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں اپنی جان کی بازی لگا دینا لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا, بھوکے مر جانا لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا ہے. تمہاری عزت تمہاری آبرو لٹتی ہے تو لٹ جانے دو, لیکن مصطفیٰ پیارے کی عزت پر آنچ نہ آنے دو. اپنی عزت کو مصطفیٰ پیارے کی عزت پر قربان کر دو, اپنی عزت کو مصطفیٰ پیارے کے قدموں میں نثار کر دو. اللہ تعالیٰ تم کو اس کا اجر دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا.